حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، کہا سپہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا۔ کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔ کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی،
बतलाया कि गुनाह गुनाह होता है, गलती गलती होती है। बड़े बड़े लोग छोटों से माफ़ियाँ मांगने लगे, बड़े बड़े कद काठ वाले अपने ज़मीरों का बोझ उतारने लगे। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने जनाब बिलाल हबशी को हबशन का बेटा कह दिया। किसके बेटे थे वो? हबशन के बेटे थे ना, हबशन का बेटा कह दिया। यहाँ लोगों को आर दिलाते नहीं, कभी बरादरीज़म के नाम पर, कभी कबीले के नाम पर, कभी उसके काम के नाम पर, कभी उस बेचारे का जो ओहदा होता है उस पर। हबशन का बेटा कह दिया, हबशन का। हज़रत बिलाल हबशी मस्जिद में बैठकर रोने लगे। मासूम आमना, नबी रहमत, रसूल अकरम सैयद आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मेरे महबूब ने आते हज़रत बिलाल की आंखों के आंसू देखे। तुम्हें क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं हबशन का बेटा हूँ तो मेरी क्या गलती? हुआ क्या? या रसूलल्लाह, मुझे फलां ने, अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशन का बेटा कहा है। हुज़ूर मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठ के कहा, मैंने तो जाहलियत की ये सारी बातें कदमों तले रौंद दी थी, तुम अभी तक ये जुमले दोहराते हो? तो रौंद डाली बातें, हो तो रौंद डाली। अभी तक जो आदमी ये जाहलियत की बातें दोहराए वो तो रौंद डाली। हुजूर फरमाने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी उठे और उठकर हज़रत बिलाल हबशी के करीब गए और जाके कहने लगे, बिलाल अपना कदम उठा और मेरे चेहरे पे रख। था तो तू हबशन का बेटा, और अब मेरे रसूल ने तुझे बड़ी इज़्ज़तें अता कर दी हैं। अब यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, अब सारे उरूज पाएंगे, अब सबको बरक़ात मिलेंगी जब ज़मीर ज़िंदा होते हैं। हज़रत अबू ज़र ने माफ़ियाँ मांगी, हज़रत बिलाल हबशी से माफ़ी तलब की, बार बार उनसे गुजारिश की कि वो मुझसे दरगुज़र करें। भाइयों, ये है ज़मीरों की ज़िंदगी, ये है रूहों की ज़िंदगी। आज लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं जानते, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, इसके बावजूद चेहरों पर पशेमानी और ज़ुबान पर माज़रत के कुछ लफ्ज़ भी नहीं आते। आज लोग बहुत सारा हराम खा करके इसके बावजूद कहते हैं कि जनाब ये हक़ था, ये चलता ही ऐसे है, ये मुआशरा ही ऐसे है, इसकी बिना ही ऐसे है। मुझे एक शख्स ने एक जगह पे कहा, मैं मुल्क से बाहर था, गैर मुस्लिमों का इलाका था, कहने लगे यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल काम है जी, ये मुआशरा बड़ा अजीब है, यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल है, चारों जानिब कुफ्र है, निफाक है। तो मैंने कहा एक बात बतलाओ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिन लोगों के दरमियान रह के नेकी करते थे वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, चारों जानिब कुफार थे, पर वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। हज़रत उमर ने जब नेकी की तो तब भी सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। मक्के में, मदीने में, ताइफ में सब लोग गैर थे, लेकिन मुसलमानों ने नेकी का आलम बुलंद किया तो दाएं बाएं देख कर बुलंद नहीं किया, अल्लाह रसूल की ज़ात देख के बुलंद किया, ज़मीरों को जिंदा कर